Morning students and Assalamu alaikum. This is your social studies book for grade 3 and I am your teacher Miss Humaira Anwar. Students, in this lecture we will read about the early people, the last part of the early people, the third part we will read on page number 79. So let's start reading. Take out page number 79. Put your finger on the paragraph that I am reading. Tools, औजार. Early people used their hands and fingers to do most jobs. जो पहले अवाइल के लोग थे वो अपने हाथों से और अपनी उंगलियों से बहुत सा काम करते थे. Then फिर they discovered that it was easier to break or crush something. फिर उन्होंने ये बात पाली कि कोई चीज़ तोड़ना या कुचलना, क्रश मीन टकराना या कुचलना, बहुत आसान होगा किस चीज़ के ज़रिए. समथिंग विद अ हैवी स्टोन, एक बड़े भारी स्टोन पत्थर के ज़रिए किसी चीज़ को तोड़ना या कुचलना बहुत आसान होगा. इट वॉज़ ईजियर टू ओपन और स्प्लिट समथिंग विद अ शार्प स्टोन. इट वॉज़ ईजियर टू ओपन, ये बहुत आसान था खोलना और स्प्लिट समथिंग या किसी चीज़ को चीरना या फाड़ना. स्प्लिट मीन उसे चीरना या फाड़ना. समथिंग विद अ शार्प स्टोन, किसी चीज़ को बहुत तेज़. शार्प स्टोन मीन जो नोकीला होता है, जो बहुत तेज़ होता है. उस नोकीले स्टोन के ज़रिए, पत्थर के ज़रिए उसको फाड़ते हुए और उसको ओपन करना बहुत आसान था. These stones became the first tools. ये पत्थर सबसे पहले औजार थे. यानी जब अर्लियर पीपल थे वो किसी चीज़ को तोड़ना चाहते थे तो वो बड़े स्टोन या शार्प स्टोन के ज़रिए उसको कुचल डालते थे, क्रश कर देते या ब्रेक कर देते तो वो आसानी से खुल जाता था. विथ टाइम, वक्त के साथ साथ, पीपल लर्न टू मेक बेटर टूल्स. लोगों ने बहुत बेहतर औजार बनाने शुरू कर दिए. Some early tools that human beings invented were a club, a bow, an arrow, a spear, a stone axe and a rope. पहले अवाइल के लोगों ने जो इंसानों ने जो औजार बनाए थे, जो ईजाद की थी, उनमें से क्या थी? एक डंडा था, एक कमान था, एक तीर था, एक नेज़ा था और स्टोन एक्स मीन जो कि वो कुल्हाड़ी जो कि पत्थर से बनी हुई थी. एंड रोप और एक रस्सी. रोप वाज मेड बाय नॉटिंग टुगेदर क्रीपर्स एंड ग्रासेस. और जो रस्सी थी वो किस चीज़ के ज़रिए बनाई गई थी? नॉटिंग टुगेदर क्रीपर्स, जो फैलने वाले जो बेल होते हैं जिसे हम क्रीपर्स कहते हैं, उसको उसमें गिरा लगाती हुई. एंड ग्रासेस, और घास, यानी घास और फैलने वाली जो बेल थी उसको यकजा करके उसमें गिरा बनाया जाता था तो उसके ज़रिए रस्सी बनती थी. They caught fish in the streams by spearing them with pointed sticks. वो मछलियों को नदियों में पकड़ते थे किस चीज़ के ज़रिए? by spearing them with pointed sticks. नोकीली चिड़ियों से नेज़ा लगाती हुई वो क्या करते थे? वो कुछ मछलियों को पकड़ते थे. Now put your finger on the last paragraph. People learned how to grow food. लोगों ने खुराक को उगाना सीख लिया. learned means सीखा. They also learned how to make pots out of the clay. उन्होंने मिट्टी से बर्तन बनाने भी सीख लिए. एंड बेक देम इन फायर, और उसे आग में बेक करना भी सीख लिया. बेक का मतलब है वो जब आग में कच्चा चीज़ जो है वो पकाया जाता है तो उसे बेक कहते हैं. सो दैट दे कुड होल्ड वाटर एंड फूड, इसलिए ताकि वो उसमें पानी ठहर सके और ख़ुराक भी. यानी जब कच्चा होता है तो वो उसे टूटने का खदशा ज़्यादा होता है, ख़राब होने का. लेकिन जब वो पक्का हो जाता है तो उसमें फिर पानी
ٹھہر سکتا ہے، اسی طرح خوراک بھی. Now the next one topic is the wheel, پہیا. When human beings first began to plant crops, جب انسانوں نے سب سے پہلے فصلوں کو اگانا شروع کر دیا، they had to clear the land، انہیں زمین کو صاف کرنا پڑا. They began to move big stones with lever، اور انہوں نے بڑے چٹانوں کو لیور کے ذریعے کیا کرنا چاہا، بڑے چٹانوں کو لیور کے ذریعے، جسے ہم کیا کہتے ہیں، بیرم، جسے ہم بیرم کہتے ہیں، جو بوجھ اٹھانے کا کل ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دس از اے لیور. یہ ہک ٹائپ ادھر ہوتا ہے، تو یہاں پر اس کو رسیوں کے ذریعے کھینچا جاتا ہے اور یہاں اسے اٹھایا جاتا ہے. لیور از اے اسٹرانگ روڈ اور بار، جو بیرم ہے وہ کیا ہے، ایک مضبوط سلاخ ہے. دیٹ از یوز ٹو موو اے لوڈ، جو کہ ایک وزن کو حرکت کرنے میں مدد دیتا ہے، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بائی یوزنگ فورس ایٹ دا ادر اینڈ، دوسری طرف پہ جو فورس ہے، جو طاقت ہے، اس کو استعمال کرتی ہوئی، ٹو دا لوڈ، اس کو وزن پر، اپوزٹ ٹو دا لوڈ، جو کہ وزن کے مخالف ہوں. یعنی یہ وزن ہے اور یہ لیور ہے، یہاں اس کو کھینچا جائے گا اور یہاں اس کو دھکیلا جائے گا یہ لیور کے ذریعے. سم اسٹونز ور ٹو بگ ٹو موو ایزلی، کچھ پتھر جو ہے وہ بہت بڑے تھے، آسانی سے حرکت کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ بڑے تھے. They discovered that when the stone was pushed onto a few slim logs of wood، انہوں نے یہ معلوم کر لیا کہ جب ایک پتھر کو دھکیلا جاتا ہے onto a few slim logs of wood، پتلے لکڑی کے کنڈے جو ہوتے ہیں، اسے آپ کنڈے بھی بول سکتے ہیں، it could be moved easily، تو یہ آسانی سے اسے منتقل کیا جا سکتا ہے. موو مین حرکت کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، اسے آسانی سے لے جایا جا سکتا ہے. The logs of the wood rolled along the surface of the ground، جو کہ لکڑی کے جو کنڈے تھے وہ کیا تھے، rolled along the surface of the ground، زمین کی سطح کے اوپر اسے لڑک دیے جاتے تھے. This gave people the idea for the wheel، اس کی وجہ سے پہیے کا تصور لوگوں میں ابھر آیا، یا اس نے لوگوں کو ایک کیا تصور دیا، ایک پہیے کا. Soon they invented an axle as well، جلد ہی انہوں نے ایک دھرا بھی اس کی طرح ایجاد کر دیا. The axle is the rod that holds the wheel at each of its two ends، ایکزل کیا ہے، دھرا کیا ہے، جو لکڑی ہے وہ ایک سلاخ ہے. دیٹ ہولڈز دا ویلز ایٹ ایچ آف اٹس ٹو اینڈس، جو کہ پہیے کو اس کے دونوں سروں کو باندھے رکھتا ہے، پکڑے رکھتا ہے. دیز ٹو انوینشنز چینجڈ ہیومن لائف کمپلیٹلی، ان دو ایجادات نے انسانی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا. ٹوڈے، آج کل، اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو امیجن دا ورلڈ وداؤٹ ویلز، آج کل یہ بہت مشکل ہے دنیا بغیر پہیوں کے تصور کرنا بہت مشکل ہے. دے آر یوزڈ ان مینی مشینز ان ڈفرینٹ ویز، وہ بہت سے طریقوں میں مشینوں میں استعمال ہوتے ہیں. اینڈ ان ویکلز، اور گاڑیوں میں بھی. Early history is divided into different periods or ages، جو پہلے اوائل کی جو تاریخ ہے وہ مختلف زمانوں میں، مختلف عرصے میں اسے تقسیم کیا گیا ہے. These periods are named after materials used for making tools and weapons. These periods are named، ان عرصوں کو نام دیا گیا ہے آفٹر میٹیریلز یوزڈ فار میکنگ ٹولز، اوزاروں کے بنانے میں، کہ میٹیریلز کے
ان مٹیریلز کو، ان چیزوں کو اوزاروں کی بنانے میں جو اوزاروں میں استعمال ہوتے ہیں بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے، اینڈ ویپنز اور ہتھیاروں میں، تب نام دیا گیا ہے اس عرصے کو کہ کب یہ اوزار اور ہتھیار استعمال ہوئی تھی، یعنی جو عرصہ یہ پیریڈ آف ٹائم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مختلف پیریڈز ہیں، یہ اسٹون ایج ہے، یہ برونز ایج ہے، یہ آئرن ایج ہے، یہ کاپر ایج ہے۔ تو اس کو مختلف مٹیریلز کی بنا پر یہ کیا کیا چیزیں یوز ہوئی ہیں، ان مٹیریلز کی بنا پر اوزاروں کو بنانے میں اور ہتھیاروں کے بنانے میں جو مٹیریلز یوز ہوئے ہیں تو اس زمانے کے اعتبار سے اس زمانے کو نام دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسٹون ایج ہے، کیوز میں جب لوگ رہتے تھے اسٹون سے چیزیں بناتے تھے، یہ دیکھیں اسٹون سے گھر بھی بنا ہوا ہے، تو اسے نام دیا گیا تھا۔ زمانے کا نام کس وجہ سے دیا گیا تھا؟ جس زمانے میں وہ چیز استعمال ہوتی تھی، جو ویپنز اور ٹولز جو ہوتے تھے، جو جس چیز سے بھی بنی ہوتی تھی اس زمانے کو وہی نام دیا جاتا تھا۔